خواب میں فوت شدہ رشتہ دار کیوں نہیں آتے؟ کسی کو نظر آئیں تب پریشانی ہے، پریشانی ہے، اور کسی کو نظر نہ آئیں تب بھی پریشانی ہے۔ تو جن کو نظر نہیں آتے ان کو پریشانی یہ ہوتی ہے کہ پتہ نہیں ناراض ہیں اس لیے نظر نہیں آتے، وہ چاہتے ہیں کہ نظر پتہ نہیں، ہاں جی بالکل، وہ چاہتے ہیں کہ نظر آئیں، نظر آئے۔ یعنی اگر نظر نہیں آ رہے تو پریشانی یہ ہے کہ وہ کیوں نظر نہیں آ رہے، خدا نخواستہ وہ ناراض ہیں۔ اب حالانکہ ان کی ناراضگی اور خوشی تو ان کی موت کے ساتھ ختم ہو گئی، اب تو وہ قبر میں ہے نا، اب تو وہ ہم سے ناراض ہو ہی نہیں سکتے، تو اب تو ہم نے ان کے لیے دعائیں کرنی ہیں، ان کا سلسلہ دنیا سے ختم ہو چکا ہے۔ لہٰذا اگر نظر نہ آئیں تو اگر کوئی یہ سمجھتا ہے وہ ناراض ہیں تو ناراضگی کوئی نہیں، اب تو وہ ایسے جہان میں ہیں جہاں سے وہ ناراض آپ سے ہو ہی نہیں سکتے۔ اور دوسرے نمبر پر اگر وہ نظر نہ آئیں تو بعض لوگ سمجھتے ہیں پتہ نہیں وہ کسی آزمائش اور مصیبت میں پھنسے ہوئے ہیں جو ہمیں ملنے کے لیے نہیں آتے، جو ہمیں ملنے کے لیے نہیں آتے، وہ پتہ نہیں خود کسی مصیبت میں ہے۔ تو یہ تصور بھی غلط ہے، وہ کسی مصیبت میں ہے یا نہیں ہے اس کا خواب کے اندر آنے سے کوئی تعلق نہیں، کیونکہ اگر کوئی آپ کے خواب میں آتا ہے تو اس کا یہ مطلب تھوڑی ہے کہ وہ اپنی جگہ چھوڑ کے آپ کے خواب میں آیا۔ یعنی اگر آپ دونوں زندہ لوگ ہیں، آپ اپنے کسی دوست کو خواب میں دیکھ رہے ہیں، وہ اپنے گھر میں سویا ہوا ہے، آپ اپنے گھر میں سوئے ہوئے ہیں، تو وہ آپ اپنی مقام اور اپنی جگہ چھوڑ کر تو آپ کے خواب میں نہیں نہ آ رہا، وہ وہاں سویا ہوا ہے، آپ ادھر سوئے ہوئے ہیں، اور روحوں کو اللہ تعالیٰ ملا دیتا ہے۔ تو کسی فوت شدہ کا خواب میں نہ آنا اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ پھنسا ہوا ہے، وہ آ نہیں سکتا، اور اگر آتا ہے کون سا، اس نے فزیکلی آنا ہے، وہ تو اللہ تعالیٰ کا معاملہ ہے، اللہ تعالیٰ دکھاتا ہے۔ ٹھیک۔ اور تیسرے نمبر پر فوت شدگان اس لیے بھی آتے ہیں کہ جب ہم ان کے بارے میں سوچتے ہیں، اور بعض دفعہ انسان دنیا میں اتنا مشغول ہو جاتا ہے اس کو کسی کی خبر ہی نہیں رہتی۔ اتنے لوگ ہیں کہ جو کاروبار کے اندر اتنے مشغول ہو گئے، انہیں اپنے بھائیوں کی، بہنیں جو وفات پا چکے ان تک کی یاد نہیں رہتی، اور شاید اس کے پیچھے سبب یہ ہو، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں حدیث قدسی میں، تفرغ لعبادتی، اے میرے بندے میری عبادت کے لیے وقت نکالو، میں تجھے فرصت بھی عطا کروں گا، تیری ضرورتیں بھی پوری کر دوں گا، تیری فقیری کو بھی میں ختم کر دوں گا۔ وَإِلَّا تَفْعَلْ، اگر تو نے ایسا نہ کیا، تو نماز کے لیے وقت نہیں نکالتا، قرآن پاک کی تلاوت کے لیے وقت نہیں نکالتا، مَلَأْتُ يَدَيْكَ شُغْلًا، میں تیرے ہاتھوں کو اتنا مصروف کر دوں گا پھر تجھے پتہ ہی نہیں چلے گا، 3 ٹائم کے اوور ٹائم تو لگائے گا، اور پورا 24 گھنٹے میں 18 گھنٹے ڈیوٹی کرے گا، تو جو 18 گھنٹے ڈیوٹی کرے گا اس کے پیچھے نتیجہ کیا ہے کہ اس نے عبادت کے لیے وقت نہیں نکالا۔ تو جو 19 گھنٹے ڈیوٹی کرے گا اس کو اپنے جانے والوں کی فکر ہی نہیں ہوگی، ذہن کے اندر ہی نہیں آئے گا، تھکا ہوا آیا سو گیا اور صبح اٹھا۔ ایک مشین کی طرح جب انسان بن جاتا ہے تو پھر اس کو جانے والوں کی کبھی سوچ ہی نہیں آتی، تو پھر وہ خواب کے اندر کیسے آئیں؟ تو اس لیے کوئی پریشانی والی بات نہیں، نہ وہ ناراضگی ہیں، نہ وہ اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کا سبب ہیں، نہ وہ کسی آزمائش کے اندر ہیں، بلکہ ان کا نظر نہ آنا بعض دفعہ نیک لوگوں کو بھی نظر نہیں آتے۔ کئی ایسے ہیں جن کو، میرے والد محترم کو فوت ہوئے تقریباً کوئی 2011 میں فوت ہوئے تھے، تو اب اس سال میں یعنی اس 15-16 سال میں کوئی بڑی مشکل سے 6 سے 7 مرتبہ جو ہے نا خواب کے اندر آئے ہوں گے۔ تو اب اس کا مطلب یہ تو نہیں ہے کہ ہم یاد نہیں کرتے، لیکن نہ یاد آنا اس کی ایک حکمت یہ بھی ہے کہ وہ آپ کے زخم تازہ نہیں ہوتے، یعنی اللہ تعالیٰ کا ایک پروسیس ہے، یعنی ایک وقت کے ساتھ ساتھ آپ بھولنے لگتے ہیں، تو جب آپ بھولنے لگتے ہیں پھر اگر آپ کو وہ اسی انداز میں جیسے گھر میں چلتے تھے وہ ساری چیزیں، تو وہ دوبارہ وہ گھر کے پورے مقامات آپ کی نگاہوں میں وہاں وہ چلتے ہوئے نظر آئیں گے، وہ زخم دوبارہ تازہ ہونے لگتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کی ایک یہ بھی حکمت ہوتی ہے کہ بندے کے جو غم مٹ رہے ہیں، جن زخموں پہ اللہ تعالیٰ نے ایک مرہم رکھ دیا ہے وقت کے ساتھ ساتھ، وہ رکھا رہے، اس لیے بھی نظر نہیں آتے، لہذا پریشانی والی بات ہے۔ اچھا، ویسے یزمانی صاحب جس طرح فرما رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے بھولنا بھی ایک بلیسنگ رکھا ہے ہمارے لیے، اگر ہم بھولیں نہ چیزیں تو پھر ہمارے لیے جینا بہت مشکل ہو جائے، یہ اللہ تعالیٰ کا ایک پروسیس ہے۔